السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ تو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے چند پہلو اس سیریز کا آج 7ویں نشست ہے، اور یہ بہت ہی اہم ایک نشست ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ان چیزوں کو، ان پہلوؤں کو جانتے بھی ہوں گے، لیکن میں پھر بھی چاہتی ہوں کہ ہم پھر بھی ان پر غور و فکر کریں۔ چلیے، جو ہے تعارف ہی اس کا یہ ہے کہ یہ ہے نماز کے بارے میں، نماز کی اہمیت کے بارے میں اور سنت کے بارے میں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تو جیسا کہ ہمارے آج کی نشست کا جو عنوان ہے، سیرت رسول میں نماز کی اہمیت، ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے ہماری زندگی کے بہت ساری عبادات، بہت سارے احکامات، ہماری زندگی کو گزارنے کے طریقے قرآن کی صورت میں بھی اور عام معاملات میں بھی، ذاتی معاشرتی اور معاشی ذاتی ہر طرح کے معاملات میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہر چیز ان کو خود سکھائی، وحی کے ذریعے جو ان کو بتایا وہی منوعاً انہوں نے ہم تک پہنچایا۔ یہ ہم سب جانتے ہیں۔ الحمدللہ ہم لوگ ان کے اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر، اللہ تعالیٰ کے اللہ ہونے پر، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی اور آخری رسول ہونے پر اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں، اور ان سے راضی ہیں، اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہیں الحمدللہ، کیونکہ یہ آخری دین ہے اور یہی واحد دین ہے جو اب قیامت تک قائم رہے گا انشاءاللہ۔ اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ بہت سارے احکامات وحی کے ذریعے ملتے رہے، لیکن کیا ہی ایسی ضرورت تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز جیسی عبادت کو عطا کرنے کے لیے آسمانوں پر بلایا؟ اب اس بات کی اہمیت تو یہیں سے سمجھ آ جاتی ہے کہ یقیناً اس میں ہمارے لیے بہت ساری خیر ہوگی، بہت فائدہ ہوگا، اخروی بھی اور دنیاوی بھی۔ لیکن ہم کبھی اس چیز کو دیکھیں کہ یہ سعادت ہمیں دنیا میں کیوں نہیں ملی؟ آخر ایسی کیا بات ہے؟ اب ہم یہ تو جانتے ہیں نا کہ ہمارے پیارے نبی کی جو سنت ہے اس کو ماننا کامیابی ہے اور اس کو نہ ماننا ناکامی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی زندگی کا ہر پہلو جو ہے وہ اللہ کے احکامات کے تابع ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ اسے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اب ایک بات تو طے ہو گئی کہ کامیابی جو ہے وہ سنت رسول کو ماننے میں ہے۔
اب سنت کیا ہے؟ ہم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ صحابہ کرام نے کرتے ہوئے دیکھا، جو انہوں نے کرنے کے لیے کہا، اور جو کبھی صحابہ کرام نے کوئی اچھا عمل کرنے کی کوشش کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں ٹوکا، یعنی منع نہیں کیا، تو وہ سب چیزیں حدیث کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے، سنت کہلاتی ہیں۔ اب دیکھیں صحابہ کرام جو ہیں ان کا طرز عمل کیا تھا؟ وہ اس قدر وہ نمازوں میں، یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیتے تھے، وہ اس پر ایسے کاربند ہو جاتے تھے کہ گنجائش ہی نہیں تھی کہ اب یہ کام ہم سے نہیں ہو سکتا، اب ہم تھکے ہیں، ایسا کبھی ہوتا ہی نہیں تھا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا، اور یہ سب واقعہ آپ سب جانتے ہیں کہ انہیں 5 نمازیں عطا ہوئیں، پہلے 50 عطا ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ وہ ان کا ایک تجربہ تھا، تو انہوں نے اپنے تجربے کی بنا پر ان سے کہا کہ آپ جا کے ان نمازوں کو جو ہے نا کم کرنے کی درخواست کریں۔ تو وسلم جو ہیں وہ گئے، بار بار گئے، دیکھیں اپنی امت کو وہ کبھی مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی تھی، جنہوں نے ان کو رسول بنایا اور جنہوں نے ان کو ہمارا نبی بنایا، ان کو پتہ تھا کہ ان کے دل میں ہمارے لیے رحم ہے، الحمدللہ۔ تو یہ رحم دلی تھی کہ وہ بار بار ہمارے لیے گئے، اور پھر جو 5 نمازیں عطا ہوئیں ان کا ثواب ہمیں 50 نمازوں کے برابر ملتا ہے۔ یہ بات بھی ہم سب جانتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ آپ کی ایک نماز جا رہی ہے؟ جیسے آپ نے کوئی نماز آپ کی مس ہو گئی، تو آپ نے کبھی یہ سوچا کہ ایک نماز نہیں میری 5 نمازیں گئی ہیں؟ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ایسی کو بھی نوبت نہ لائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو فرائض میں، یعنی کہ عبادات میں فرائض سب سے زیادہ پسند ہے۔ ہمیں اکثر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ فرائض ادا ہو رہے ہوں یا نہ ہو رہے ہوں، نوافل پہ کافی زور رکھتے ہیں، تو جو کہ اچھی بات ہے، نوافل پڑھیں، لیکن پہلے فرائض کی پختہ عادت بنانی چاہیے انشاءاللہ۔ اب دیکھیے نماز جو ہے وہ ہمیں ہمارے پیارے نبی کو آسمانوں پر جو ہے نا بلا کر عطا کی گئی، اور پتہ ہے یہ انسانیت کی معراج ہے۔ یعنی ہم نے کبھی اس چیز پہ غور کیا ہے کہ ہمارے پیارے نبی تو ان کو معراج نصیب ہوئی، اور انہیں جو عبادت ملی وہ نماز ہے، اور پہلے تمام امتوں کے لیے یہ نمازیں فرض نہیں تھیں، اور 5 نمازیں نہیں تھیں، شاید اگر کسی کی ہوں بھی تو اس سے کم تھی۔ اور پہلی امتوں میں ایسا ہوتا تھا کہ نبی عبادتیں کرتے تھے، نبیوں کے لیے فرض تھی عبادت کرنا، نماز پڑھنا، لیکن ان کی امت کے لیے اس طرح سے فرض نہیں تھی۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کا بہت شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں جو عبادات پہلے انبیاء کرام کیا کرتے تھے، ہمیں وہ عبادات کرنی ہوتی ہیں، الحمدللہ وہ ہمیں امتی ہوتے ہوئے نصیب ہوئی ہیں۔ اور سب سے پیاری بات اس بات پہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھا کریں، اور سب سے پیاری بات یہ ہے کہ جو نماز ہے وہ مسلمان کی معراج ہے، ایک مومن کی معراج ہے۔ اب معراج کا مطلب سمجھتے ہیں؟ اللہ سے ملاقات۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ ویسے ہمارے اور اللہ کے درمیان 70 پردے حائل ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن نماز میں چونکہ جبکہ ہم بظاہر ہم نہیں سمجھتے اس بات کو، لیکن یہ حقیقت ہے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی نے یہ بات فرمائی ہے، تو ہم ان پر پورا کا پورا یقین رکھتے ہیں۔ تو اس بات پر ہمارا یقین ہے الحمدللہ کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، حالت نماز میں اللہ رب العزت اور ہمارے درمیان میں، بندے کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، ہم اللہ کو دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی کہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، کیا جب آپ نماز پڑھو تو اس طرح سے پڑھو کہ جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اب ایسا نہیں ہے ہم اس چیز کو فیل نہیں کر رہے تو ایسا ہے نہیں، ہم اس چیز کو کنسیڈر نہیں کر رہے تو ایسا ہے نہیں، اللہ پھر کیا ہے، کمزور ترین درجہ کیا ہے کہ اللہ تو ہمیں دیکھتا ہی ہے، کم از کم یہ ضرور فیل کریں۔ ہمارے پیارے نبی نے ہم سے یہ کہا ہے کہ یہ ضرور فیل کریں، یہ فرمایا ہم سے کرنے کے لیے کہ پہلے تو یہ فیل کریں، ایمان اچھا ہے اس انسان کا جو یہ فیل کرتا ہے کہ اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں۔
ٹھیک ہے، اگر آپ یہ نہیں فیل کر رہے تو ایٹ لیسٹ یہ ضرور فیل کریں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اچھا، اب آپ لوگ اکثر آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا، آپ لوگ جانتے ہیں، اگر نہیں جانتے تو میں بتا ہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے کیا فرمایا کہ نمازی کے آگے سے نہ گزرو، چاہے آپ کو اس کے لیے 40 انتظار کا 40 کا ڈیجٹ آیا ہے نا، کہ 40 انتظار کرنا پڑے، وہ 40 میں گیا ہے، 40 دن بھی ہو سکتے ہیں، 40 مہینے بھی ہو سکتے ہیں، اور 40 سال بھی ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں، ہم نہیں جانتے، یعنی یہ والی چیز ایک شور نہیں ہے نا کہ مطلب کہ کتنا ڈیوریشن تھا اس میں نا۔ دیکھیں، ابو جہیم جو ہے نا رضی اللہ عنہ، ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نماز پڑھنے والے کے آگے سے گزرنے والا جان لیتا کہ اس پر کتنا بڑا گناہ ہے تو وہ اس کے لیے 40 سال تک کھڑا رہتا، اس بات سے بہتر ہوتا کہ وہ نمازی کے آگے سے گزر جائے۔ استغفر اللہ۔ اس حدیث کے جو راوی ہیں، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ بات شورٹی سے نہیں کہتا کہ وہ 40 دن ہے یا 40 سال ہے یا 40 مہینے ہے، لیکن اگر 40 دن بھی ہو تو یہ مطلب کہ یہ تعداد کوئی تھوڑی نہیں ہے۔ استغفر اللہ۔ تو آج سے ہم نے ایک چیز عادت بنانی ہے کہ کبھی بھی نمازی کے آگے سے نہیں گزرنا ہے انشاءاللہ۔ اچھا، اب یہ جو بات میں یہ والی حدیث بتا رہی ہوں، اس بتانے کا مقصد کیا تھا کہ یعنی کہ وسلم نے اس کے بارے میں تھوڑا اور ایکسپلین کر دوں، پھر میں آپ لوگوں کو اس پوائنٹ کی طرف آتی ہوں کہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھنے لگے تو وہ کیا کرے کہ وہ سترہ رکھ لے، ٹھیک ہے، اور اگر کوئی اس کے سامنے سے گزرنا چاہے، اگر اس نے سترہ نہیں رکھا تو اس کے سامنے سے کوئی گزرنا چاہے تو وہ اس کو روکے، یعنی دفع کرے ہاتھ سے، یعنی کہ منع کرے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ نہ مانے تو وہ اس سے لڑائی کرے، کیونکہ وہ شیطان ہے، وہ شیطان ہے جو آگے سے گزر رہا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ اللہ اور بندے کی ملاقات میں حائل تو شیطان ہی ہونا چاہتا ہے نا، کوئی انسان تو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ وہ شیطان، وہ انسان جو وہ یہ عمل کر رہا ہوتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہوتا، شیطان اس سے یہ کروا رہا ہوتا ہے۔ استغفر اللہ۔ آئندہ سے یہ ارادہ کرتے ہیں کہ کبھی بھی ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے اور بندے کے درمیان جو ہے نا ہم حائل نہیں ہونے کی کوشش کریں گے۔ اب دیکھیے گا کہ اب دیکھیں، جب ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ایکچولی یہ بات، جب کوئی نماز پڑھا اور اس کے آگے سے کوئی نہیں گزر سکتا تو میں اس چیز کو ایسے فیل کرتی ہوتی ہوں کہ اللہ جب کسی انسان سے ملاقات کر رہا ہے، اللہ کی ذات پوری کائنات میں سب سے عظیم ہے، بے شک اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے۔ تو جب عام طور پہ دیکھیں کہ کوئی بھی آفس میں مینیجر ہو، پرنسپل ہو، ہم کسی پرنسپل سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی کوئی بچہ بیچ میں سے نہیں گزرے گا، کوئی ٹیچر اس پرنسپل اور بچے کے درمیان سے گزرے تو کیسا لگتا ہے؟ امیجن کریں جسٹ کہ کیا آپ لوگوں کو لگے گا آکورڈ لگتا ہے یا نہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ ہم اس کو پکڑ کے تھپڑ لگا دیں گے۔ اگر کوئی بچہ ہوگا اور ٹیچر ہوگی تو ہم سوچیں گے کہ اس کو کوئی مینرز نہیں ہے، ہم ان کو کہیں گے کہ ضرور ان کو سرزنش کریں گے، یعنی ان کو ڈانٹیں گے، یا پھر جس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں ہم کہیں گے کہ بھائی ہم لوگ دو بات کر رہے تھے بیچ میں سے گزر گئے، ٹھیک ہے۔ اب دو فرینڈز بات کر رہے ہو بیچ میں سے گزر جائے گا تو شاید کوئی اتنا فیل نہ کرے، لیکن جیسے ہی آپ کو کوئی آپ سے سپیریئر بات کر رہا ہے تو آپ کو فوراً فیل ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو میں یہ سوچتی ہوتی ہوں اکثر کہ یہ اللہ اور بندے کی ملاقات ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وسلم نے یہی فرمایا نا کہ نماز مومن کی معراج ہے، تو اس بات کو سمجھا کریں نا کہ نماز مومن کی معراج کا مطلب ہے کہ بندہ اللہ سے ملاقات کر رہا ہوتا ہے تو کسی انسان کی کیا وہ ویلیو کہ وہ آگے سے گزر جائے، یعنی کہ بیچ میں سے گزر جائے، یعنی ایک بہت عظیم ہستی ایک بہت عام سے بندے سے بات کر رہی ہے، اور کوئی انسان کیسے ہمت کرے کہ اس بیچ میں سے گزر جائے، اس ملاقات میں رکاوٹ کھڑی کرے۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا، ہم دوسروں سے بات کرتے ہیں، ہم نے کتنی اور چیزیں ہیں، کتنی اور عبادات ہیں
جیسے حج ہے اور عمرہ ہے، ہم قرآن پاک پڑھے ہوں تو ہم بات کر سکتے ہیں، یعنی ہم قرآن پاک کو تھوڑا وہ کر کے کور تو ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن جب ہم نماز پڑھیں تو ہم کسی سے بات نہیں کرتے۔ دوسرے لوگ آرام سے بیٹھ کے ویٹ کرتے ہیں کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کو نہ بلاؤ۔ ایون کوئی بلا رہا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ وہ تو نماز میں ہے، حالت نماز میں، یعنی کہ دوسرے لوگ بھی ریگارڈ کرتے ہیں۔ تو کیوں یہ عبادات، کیوں یہ بات جو ہے ریگارڈ، کیوں یہ بات جو عزت کروا دیتی ہے؟ کیونکہ ملاقات کیونکہ بہت عظیم ہستی سے ہو رہی ہوتی ہے۔ تو آج سے ہم یہ دعا کریں گے انشاءاللہ ہم سب، اور ارادہ کریں گے کہ کوئی بھی اپنی نماز نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ، کیونکہ جو نماز ہے وہ بہت ضروری ہے اس پوائنٹ آف ویو سے کہ ہمیں 5 دفعہ موقع ملتا ہے کہ ہم اللہ سے ملاقات کر سکیں الحمدللہ۔ اب یہ ہے کہ دیکھیں کچھ یہاں پہ ایک چیز اور ہے کہ مائیں ہیں تو وہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو بچپن سے نماز کی عادت بنائیں، اور ان کو جب ان کو اسکول کا کام کروانے کے لیے ان پہ سختی کرتی ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے، اچھے گریڈز لے کے آنے ہیں، تو اللہ کے ہاں گریڈز لانے کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ ہم اپنے بچوں کو سونے دیتے ہیں، وہ سو رہے ہیں، آج تھکا ہوا ہے، وہ سویا ہوا ہے، اس نے ٹائم سے اسکول جانے کے لیے تو چھٹی نہیں کرواتے، نماز کی چھٹی آرام سے کروا دیتے ہیں۔ ان چیزوں پہ غور کرنا ہے نا۔ ہمارے پیارے نبی نے کیا فرمایا کہ مجھے دنیا ما فیہا سے بہتر ہے کہ کوئی، یعنی کہ فجر کی سنتیں مجھے اتنی پسند ہے الحمدللہ، فجر کی 2 سنتیں۔ اب دیکھیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ پسندیدہ وسلم کو کیا چیز ہے؟ فجر کی 2 سنتیں۔ اب پھر ایک اور پیاری سی بات سنیں، ہمارے لیے خوفناک ہے کہ اگر ہماری نماز عصر کی فوت ہو جاتی ہے تو وہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ ایسا فیل کرے کہ اس کا پورا کا پورا مال اور اس کے اہل و عیال سب ختم ہو گئے، یعنی کہ دیکھیں آپ خود سوچیں سب کی ڈیتھ ہو جائے ایک دم سے، کیسی وہ مشکل گھڑی ہوگی کہ جب ہمیں یہ احساس ہو کہ میری پوری فیملی کو کسی نے ختم کر دیا، یا کوئی ایسی آفت آندھی طوفان آ گیا کہ جس میں سب چلے گئے ہیں، تو اس ٹائم ہمارا دل کس قدر غمگین ہوگا۔ ہمارے پاس کوئی فیکٹری ہو، ہماری کوئی جاب ہو، ہمارے پاس کوئی اماؤنٹ ہو، وہ ساری کی ساری کھو جائے اور ہمارے پاس کچھ بھی نہ بچے، تو اس کا مطلب ہے کہ تمام کا تمام مال، اولاد، ہر چیز ہماری ختم ہو جائے، تو ہمارے پاس اس دنیا میں کیا بچے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو ایسا ہے کہ اگر ہماری عصر کی نماز جائے تو اس طرح سے یعنی کہ اس قدر ناقابل تلافی جو ہے نا نقصان ہوتا ہے کہ اگر ہماری عصر کی نماز فوت ہو جائے، استغفر اللہ۔ تو اب یہ سوچیں کہ اب پھر عشاء کی نماز کو دیکھیں، تو عشاء کی نماز کے لیے کیا ہے کہ اگر ہم عشاء کی نماز نہیں پڑھتے تو وہ انسان جو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سوتا ہے، اس کی جہنم کی آگ اس کی بستر کے نیچے جلتی ہے، استغفر اللہ۔ یعنی ہمیں اس دنیا میں نظر نہیں آتی نا وہ چیزیں، لیکن یہ جو چرند پرند ہے، جانور ہیں، وہ ایسی چیزیں فیل کرتے ہیں۔ اب دیکھیں ایک صحابی کا واقعہ آپ سب نے سنا ہوگا، تو وہ کیا ان کا جو گھوڑا تھا کہ اونٹنی تھی، وہ بھاگ جاتی تھی جیسی رات ہوتی تھی، اور جیسی صبح ہوتی تھی وہ اٹھ کے نماز پڑھتا تھا تو وہ واپس آ جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس نے صحابی نے جا کے شکایت کی نا اپنی اونٹنی کی کہ بھئی وہ کیوں ایسے کرتی ہے، تو انہوں نے اونٹنی کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بولنے کا جو وہ حکم ملا، تو اس نے بتایا کہ یہ عشاء کی نماز نہیں پڑھتے، تو رات کو جب ان کی چارپائی کے نیچے جو ہے، ان کے بستر کے نیچے آگ جل رہی ہوتی ہے تو میں اس کے خوف سے بھاگ جاتی ہوں، استغفر اللہ۔ تو دیکھیے کیسی کیسی استغفر اللہ، کیسی کیسی جو ہے نا مطلب چیزیں ہیں جن کو ہم آرام سکون سے اپنی باتوں میں، اپنی گوسپس میں، کہیں سفر پہ جا رہے ہیں، کبھی شاپنگ پہ گئے ہوئے ہیں، ہم اپنی نمازوں کو آرام سے فوت ہونے دیتے ہیں، اور یہ سوچے بغیر ہی کہ ان کا کیا نقصان ہے، استغفر اللہ۔ دیکھیں اب جب اذان ہوتی ہے، سب سے پہلے نماز جو وہ کامیابی کا راز ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اچھا ہم تو اچھے مارکس لیں، اچھے گریڈز لیں، ہم بچوں کو کیا بتاتے ہیں اچھے گریڈز لو گے تو کامیاب ہوگے۔ اب آپ کے اچھے مارکس آنے چاہیے، آپ کی 90% ہونی چاہیے، آپ کی جو ہے مطلب کہ ویل اسپوکن ہونا چاہیے آپ کو، اور آپ کے اندر کانفیڈنس ہونا چاہیے، آپ کو یہ چیز آپ اس پہ گرپ ہونی چاہیے۔ کتنی چیزیں ہیں ہم جو بتاتے ہیں بچوں کو، کبھی ہم نے یہ بتایا کہ وہ سب چیزیں
آپ نے زندگی گزارنے کے لیے اچھا ہے آپ کے پاس شعور ہو، ٹھیک ہے، لیکن کامیابی کی ضمانت وہ چیزیں کبھی نہیں ہے۔ جب اذان دی جاتی ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، اور پھر کیا کہا جاتا ہے؟ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ دیکھو، جب کامیابی کس میں ہے پھر؟ اذان کال ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، کس کے لیے؟ نماز کے لیے، نماز کی طرف۔ اور اس کا فائدہ کس کو ہے؟ کیا اللہ کو ہے؟ کیا ظلم کو فائدہ ہو رہا ہے ہماری نماز پڑھنے کا، ہماری عبادت کا؟ نہیں۔ کیا کسی اور کو بینیفٹ ہو رہا ہے ہماری نماز کا؟ نماز ہماری جگہ پہ کوئی اور نہیں پڑھ سکتا، ہم نے خود ہی پڑھنی ہوتی ہے۔ قرض تو ہماری جگہ پہ کوئی اور ادا کر دے گا، لیکن نماز کوئی اور ادا نہیں کرے گا، یہ ہمیں خود ہی کرنی ہے۔ اور صحابہ کرام کو دیکھیں کہ ایک طرف جنگ جاری ہوتی تھی اور وہ پیچھے جا کے ون بائی ون باری باری اپنی نماز پڑھا کرتے تھے، ان کو تیر لگے ہوئے ہوتے تھے۔ امیجن کریں کہ آپ کو ایک کانٹا چبھ جائے، ایک تھوڑا سا ہاتھ جل جائے، یا تھوڑی سی کوئی نیڈل لگ جائے کچھ، تو ہم اتنا بلبلا رہے ہوتے ہیں کہ اتنی تکلیف میں ہیں ہم۔ اور ان کو کیا، ان کے بازو کٹ گئے ہوئے ہوتے تھے، پھر بھی وہ اپنی نماز کو نہیں چھوڑتے تھے، کیونکہ وہ نماز کی اہمیت کو جانتے تھے۔ ہم نہیں جانتے، ہم وہ حدیث پڑھتے ہیں اور پڑھ کے گزر جاتے ہیں، ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہمارے دل پر اثر نہیں کرتی۔ تو ہمارے پیارے نبی نے کیا بتایا ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ کو فرائض سب سے زیادہ پسند ہے عبادات میں، الحمدللہ۔ اور ہم جب اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو پھر ہمیں نوافل یاد آ جاتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا، تو ہمیں نفل پڑھنے۔ نفل پڑھنا اچھی بات ہے، لیکن پہلے فرائض پورے کرنے ہیں۔ وہ چیز جو ہماری ذمہ داری لگا دی گئی ہے، جس کو کسی صورت ہم چھوڑ نہیں سکتے، فرض وہ چیز ہوتی ہے جو ہم نے ہر حال میں کرنا ہی کرنا ہوتا ہے۔ لیکن اب دیکھیں پھر کیا ہے، میں ماؤں کو پھر یہاں پہ ایک بات کہوں گی کہ بچوں کو سونے دیتی ہیں، بچوں کو گریڈز پہ، اور بچوں کو کبھی یہ بتانا کہ آپ کامیاب ہوگے اگر آپ نماز پڑھو گے تو۔ اب کامیابی ہم دیکھیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے فرسٹ ڈویژن بھی لے کے یا جو ہے ڈاکٹر انجینئر بن جاتے ہیں سم ٹائم، پھر بھی وہ کامیاب نہیں ہو پاتے۔ دیکھیں ان کو اچھی جاب نہیں ملتی، ان کو کوئی اچھا ایکسپوئر نہیں ملتا، ان کی کوئی اچھی ان کو کوئی ایسا سیٹ اپ نہیں بن پاتا، اور وہ ہمیں ناکام ہی نظر آتے ہیں۔ جس چیز کو ہم نے کامیابی سمجھا وہ تو نہیں ہوئی، اتنے سال محنت کرنے کے بعد کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اگر ہم ان کو نماز پڑھنے کی عادی بناتے، ہو سکتا ہے وہ چھوٹا سا بزنس بھی کرتے، اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی برکت ڈال دیتی۔ کامیابی جو ہے وہ نماز میں رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ دیکھیں اب ہمیں دیکھا جائے تو ہماری صحت اچھی رہتی ہے، ہم وضو کر کے تو پاک صاف ہو کے اللہ تعالیٰ کے سامنے جاتے ہیں۔ ہم جب نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے پوسچرز جو ہیں، ہمارے نماز کی جو حالت ہے وہ ہمیں، اب تو سائنس نے بہت ترقی کر کے ہمیں اور کنیکٹ کیا ہے الحمدللہ تعالیٰ کے ساتھ، کہ ہم کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کہ اگر ہم نماز پراپرلی اسی طرح سے ادا کریں جیسے کہ کرنے کا حق ہے، تو ہماری باڈی جو ہے، ہماری بلڈ بہت اچھا بنتا ہے، ہم جب رکوع میں جاتے ہیں تو ہماری وینز جو ہے نا، ہماری سب بونز تک بلڈ بہت اچھا جاتا ہے۔ جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہمارے برین کو بھی بہت اچھی طرح سے جو ہے نا وہ بلڈ ملتا ہے۔ اور ماشاءاللہ سے جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو جو زمین ہے، جس زمین کے اندر جو گریویٹیشنل فورس ہے، وہ ہمارے دماغ کے اندر سے پریشانیوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے الحمدللہ۔ ورنہ تو شاید ہم زمین پر جائیں ہی نہیں اگر نماز نہ پڑھنی ہو۔ ان سب چیزوں نے یعنی کہ ہمیں مینٹلی طور پر بھی، ہمیں فزیکلی طور پر بھی، اور ہمیں روحانی طور پر بھی نماز کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ نماز ہر صورت میں کامیابی ہے۔ دیکھیں ہمیں جب بھی ہم پریشان ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا فرمایا؟ نماز سے اور صبر سے مدد حاصل کرو۔ اب نماز سے ہمیں کیسے مدد ملتی ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جاتے ہیں نا۔ ایکچولی یہ کہ ہم جیسے ہی ہمیں کوئی پریشانی آئے، اپنے بچوں کو یہ نہ بتائیں کہ آپ اپنی اس فرینڈ سے کرنا، آپ آ کے ہم سے کہنا، آ کے اس سے کہو، وہ آپ کا مسئلہ حل کرے گا، یا اس فرینڈ کے پاس جاؤ، ایسا نہیں۔ اپنے بچوں کو ایک جو ہے نا امیج ان کا بنائیں، اسباب وہ خود ہی پیدا کرے گا۔ بچوں کا ایک امیج بنائیں، اپنی اولاد کا، اپنے بہن بھائیوں کا، اپنے گھر والوں کا ایک امیج بنائیں کہ جب بھی آپ کو پریشانی ہوگی، آپ نے فوراً وضو کرنا ہے اور 2 نفل پڑھنے لگ جانا ہے۔
یعنی کہ 2 نفل پڑھنے ہیں اور رو کے اللہ تعالیٰ سے اپنا مسئلہ بیان کرنا ہے انشاءاللہ، تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اس سے نکلنے کا، اس پریشانی سے، اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ خود بخود دکھا دے گا۔ پھر کیا ہے کہ نماز جو ہے وہ جنت کی کنجی ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ انسان جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرے گا وہ انشاءاللہ جنت میں داخل ہوگا انشاءاللہ، اور وہ 70,000 لوگ جو کہ بے حساب جنت میں جائیں گے، ان میں ایک وہ لوگ ہوں گے جو نماز کو اول وقت میں ادا کرتے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ ہم یہ دعا تو کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بے حساب جنت میں بھیج دینا، جنت میں بے حساب جانے کے لیے ایفرٹس تو لگائیں نہ۔ اذان ہو گئی، اچھا ابھی پڑھتی ہوں، یہ کہہ کے نہیں۔ ہمارے پیارے نبی کا کیا اصول تھا، وہ جب بھی گھر میں ہوتے صحابہ کرام یعنی اپنی وائفز کے ساتھ نا اپنے گھروں میں ہوتے تو بڑا اچھا انجوائے کرتے تھے، جولی۔ وہ ایسے نہیں تھے کہ اب کوئی دینی ہے نا تو وہ بس بالکل کوئی مزاح نہیں کر سکتا۔ ہم لوگوں کا یہ مائنڈ بنا ہوا ہے نا کہ اگر کوئی دین میں یعنی کہ دیندار ہے نا تو وہ بڑا کوئی خشک مزاج سا ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ان کی آپ جو آئلی زندگی کو پڑھیں نا تو وہ بڑے مطلب بہت رومانٹک بھی تھے، بہت انجوائے کیا کرتے تھے اپنی وائفز کے ساتھ نا، ان کو بھی کراتے تھے، یعنی وہ ہلکا پھلکا رکھتے تھے، ان کو ریلیکس رکھتے تھے، ان کی باتیں سنتے تھے، ان کو سناتے تھے، اور ان کے کاموں میں ان کے ساتھ لگ جاتے تھے، مل کے کرنا۔ ایک وہ بڑا اچھا ان کا نا اپنی وائفز کے ساتھ ایک ریلیشن تھا۔ لیکن اتنا ہنس کھیل رہے ہیں ماشاءاللہ، اتنا انجوائے کر رہے ہیں، اور جیسے ہی اذان ہوتی تھی تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ وسلم اس طرح ہو جاتے تھے جیسے وہ ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں، یعنی ان کو اپنی وائف سے محبت ہے، لیکن وہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کو اللہ سے محبت ہر چیز سے زیادہ ہے، ہر انسان سے زیادہ۔ یعنی جیسے اذان ہو جاتی تھی وہ لا تعلق ہو جاتے تھے، اور بس ایسے ہوتے تھے کہ اب ان کو کوئی نہیں جانتا، وہ کسی کو نہیں جانتے، اور بس وہ نماز کے لیے چلے جاتے تھے جلدی سے۔ ان کو بس یہ ہوتا تھا کہ میں نماز کے لیے چلا جاؤں، میں کہیں لیٹ نہ ہو جاؤں، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ سے۔ اب یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہمارے پیارے نبی جو ہے ان کا کیا طرز عمل تھا۔ اب پھر یہ ایک بات، اب دیکھیں ہمارے گھر میں مردوں کی کیا ہے، اگر نماز پڑھیں گے بھی تو گھروں میں پڑھ لیں گے۔ یہ چیزیں ہم نے ابھی سے اپنی تربیت میں شامل کرنی ہے۔ اپنے بھائیوں چھوٹے ہیں تو ان سے کہیں، اپنے بچوں کو بچپن سے عادت ڈالیں کہ مسجد میں جا کے نماز ادا کریں۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے کہ اگر میں کسی اور کے ذمہ لگا کے، میرا دل کرتا ہے کہ میں کسی اور کے ذمہ لگا دوں یہ کام یعنی نماز کا، اور میں لوگوں کے گھروں میں جا کے یعنی مردوں کو نکال کے لاؤں، یعنی کہ سروے اس طرح سے کروں کہ مرد کوئی گھر میں نہ نماز ادا کر رہا ہو، اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال ہو، دیکھیں ہمارا دین بہت پیارا ہے، کہ مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال آنا ہو تو میں ان گھروں کو آگ لگا دوں۔ دیکھیں کس قدر نرم دل نبی ہیں، کتنے رحم دل، کتنے شفیق ہیں وہ، ہمارے لیے رونے والے، ہمارے لیے اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے، اللہ تعالیٰ کے سے بے انتہا رو کے گڑ گڑا کے ہمارے لیے دعا کرنے والے، ہماری مغفرت کی دعا کرنے والے جو ہیں، وہ کتنے سخت الفاظ ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں گھروں کو آگ لگا دوں جہاں پہ مرد گھروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو اگر ہمارے گھروں میں مرد نماز پڑھ رہے ہیں، ان سے ضرور 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 ان کی عادت بنائیں، ان کو بار بار پیار سے محبت سے یہ چیز بتائیں کہ آپ کو ایک نماز پڑھنے کی بجائے 27 کا اجر مل رہا ہے، تو آپ مسجد میں جائیں، موٹیویٹ کریں ان کو۔ اور دیکھیں کتنا اچھا سسٹم تھا نا، ابھی اب دیکھیں کہ ہم کسی کو ساتھ والوں کو بھی نہیں جانتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر ہم مسجد میں جاتے ہوں گے اور کچھ کبھی نہیں جاتے تو نمازی جانتے ہیں کہ وہ نمازی نہیں آ رہا جو ہر روز آتا تھا، اگر وہ نہیں آ رہا ہے تو وہ پوچھتے ہیں، یعنی کہ اس طرح معاشرتی طور پر بھی یعنی کہ جو لوگ ہیں سوشلی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا کنیکشن بنتے ہیں۔ نماز جو ہے نا وہ صرف اور صرف آپ کو روحانی جو ہے تعلق استوار نہیں کرتی اللہ سے، بلکہ آپ کو سوشلی طور پر، سماجی طور پر بھی لوگوں سے کنیکٹ کرتی ہے، الحمدللہ۔
इससे कितना अच्छा ताल्लुक़ बिल्ड होता है। हम एक दूसरे का हाल अहवाल पूछते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, कोई बीमार है तो उसका हाल पूछने चले जाते हैं, या फिर हम किसी का वहाँ पे बीमार पुरसी करते हैं। अगर हमें पता चलता है कि कोई परेशानी में है तो हम उसकी मदद करते हैं। तो कितनी सारी चीज़ों के, कितनी सारी नेकियों के मौके मिलते हैं। और दूसरा ये कि कोई एक दूसरे के काम आ सकता है, कोई अच्छा है, कोई फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है तो वो कभी किसी फाइनेंशियली जो थोड़ा वीक है उसकी मदद कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये नमाज के फ़ायदे हैं बेशक। और ये भी देखिए कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं, ठीक है? सैयदना अनस बयान करते हैं कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर कितनी नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं। उसने कहा, "ऐ अल्लाह के रसूल, आया इनसे पहले या बाद में भी कोई नमाज फ़र्ज़ है?" आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 3 मरतबा फरमाया, ठीक है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी ना कि वो कोई भी बात 3 दफ़ा दोहराते थे ताकि सुनने वाला बखूबी सुन ले, माशाअल्लाह। और हमने एक दफ़ा बताते, हमारी आदत क्या है कि एक दफ़ा बताते, दूसरी दफ़ा बताएँ तो चिढ़ जाते हैं। हज़रत सल्लम तो हमारे प्यारे नबी तो 3 दफ़ा आदतन ही एक बात किया करते थे माशाअल्लाह से। अच्छा, उस आदमी ने अल्लाह की कसम खाते हुए कहा कि मैं इन 5 नमाज़ों में इज़ाफ़ा करूँगा न कमी। आप वसल्लम ने फरमाया कि अगर ये अपने दावे में सच्चा है तो ज़रूर जन्नत में दाखिल होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए हम सिर्फ़ 5 नमाज़ें पढ़ के जन्नत की गारंटी ले सकते हैं। तो क्या हमने जन्नत में जाना फिर तो मुश्किल ना रहा? 5 नमाज़ें तो हम आराम से पढ़ ही सकते हैं ना? और कुछ भी ना करें, अगर 5 नमाज़ें तो हम पढ़ ही सकते हैं ना, इंशाअल्लाह। देखिए, 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं और जो इन 5 नमाज़ों की हिफ़ाज़त करेगा, तो अल्लाह ताला की ज़ात उसे जन्नत में दाखिल कर देगी। और अगर हम थोड़ा-सा और तरद्दुद करें, थोड़ी-सी मेहनत करें, तो सुन्नतों को भी ऐड कर लें। फ़र्ज़ तो फ़र्ज़ है। ठीक है? फ़र्ज़ तो बिल्कुल हम छोड़ ही नहीं ना सकते। सईदा उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो शख़्स हर रोज़ अल्लाह ताला की रज़ा की ख़ातिर 12 रकत नफ़ल पढ़ता है, तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक घर बना देंगे। और वो 12 रकत की तफ़सील क्या है? फ़जर से पहले 2 सुन्नतें हैं, ज़ोहर की से पहले 4 सुन्नतें और बाद की 2 सुन्नतें हैं। और मगरिब के नमाज के बाद की 2 सुन्नतें हैं, और इसी तरह इशा की नमाज के बाद की 2 सुन्नतें हैं, ठीक है? और ये जो सुन्नतें जिनका मैंने अभी ज़िक्र किया है, इनको सुन्नतें मुअक्कदा कहा जाता है। और इसी तरह जो वितर है वो भी नवाफ़िल में आता है। यानी कि वितर जो है वो अगर हम ना पढ़ें तो हमें उसका गुनाह होगा। बहरहाल सबसे ज़रूरी चीज़ जो है ना वो फ़राइज़ है, लेकिन सुन्नतों को भी ज़रूर अदा करना है। ये नहीं कि मैं फ़र्ज़ पूरा कर लूँ तो यही बहुत है। हम हमेशा 33 पे, जब भी इबादत की बात आती है तो हम 33% मार्क्स ही क्यों गेन करना चाहते हैं, पासिंग मार्क्स ही क्यों चाहते हैं? तब हम 90% की मार्क्स की बात क्यों नहीं करते? तो आज हम ये सब मिलकर इरादा करेंगे कि नमाज जो है, जो हमें बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है, अब हम सोचें कि हाँ, कितने लोग हैं जो नमाज भी पढ़ते हैं और बुरे काम भी करते हैं। हमने दूसरे लोगों को जज नहीं करना, हमने अपने अमाल की फ़िक्र करनी है इंशाअल्लाह। आज से हम इरादा करेंगे, खुद भी कभी भी कोई भी नमाज मिस नहीं करेंगे, और अब भी कोई अगर कोई भी नमाज मिस हो जाए तो उसको उसी दिन में अदा करेंगे। अपनी नमाज़ों को, 5 नमाज़ों को पूरा किए बगैर नहीं सोएँगे इंशाअल्लाह, क्योंकि नमाज़ ही जो निजात है हमारे लिए, नमाज़ ही है जो जन्नत की कुंजी है। और अगर हम 5 नमाज़ें अपनी पूरी कर लें इंशाअल्लाह ताला, तो हमें ज़रूर जन्नत मिलेगी। यहीं पे इख्तिताम करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।